السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی والی، امن سکون والی زندگی عطا فرمائیں اور ایمان اور تقوی سے بھرپور زندگیاں عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آج الحمدللہ سورۃ العلق کی آیہ نمبر 3 ہم پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 3، اقرأ، پڑھ، وربک، اور تیرا رب، الاکرم، سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ بامحاورہ دیکھیں گے تو ترجمہ بنے گا پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اگر ہم اس سورہ کے سٹارٹ کی بات کریں تو آیہ نمبر 1 سٹارٹ ہو رہی تھی سیم ورڈ سے، اقرأ، اور آیہ نمبر 3 بھی اسی سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اقرأ۔ اب اقرأ جو ہے آیہ نمبر 1 اور پھر 3 میں ریپیٹ ہو رہا ہے۔ یہ ریپیٹیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے پڑھنے کی۔ صرف ایک دفعہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اقرأ کے بعد اقرأ بتا رہا ہے کہ پڑھتے جانا، علم حاصل کرتے جانا اور علم کی منازل طے کرتے جانا فضیلت کا درجہ رکھتا ہے۔ اسکالرز یہ تفسیر بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اقرأ کے جواب میں کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر اور ان کے اقرأ کہنے پر دہشت زدہ ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس بات کو مینشن کیا اور کہا کہ پڑھ، تجھے وہ پڑھا رہا ہے جس سے زیادہ کرم کرنے والا کوئی نہیں۔ آگے آ رہا ہے ربک۔ آیہ نمبر 1 میں بھی ہم نے دیکھا تھا، آ رہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ یہاں پہ بھی اقرأ وربک الاکرم، مطلب آپ جو کام کر رہے ہیں ہر کام پر اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کریں، رب کا نام لے کر کام کا سٹارٹ کریں، بسم اللہ پڑھ کر، تاکہ اس کام میں خیر رہے، برکت رہے۔ جس کام کو بھی رب کے نام کو لیے بغیر شروع کیا جائے گا، بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا، اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس میں خیر نہیں ہوتی۔ اب ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی کیوں ہے؟ کیونکہ رب نے ہی تو بنایا ہے ہمیں،
اب اگر ہم ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اس رب کا نام نہ لیں تو اس سے بڑی ناشکری کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھنا ہے رب کا نام لے کر، اور رب کون سا؟ جو الاکرم ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اب ہم الاکرم کو دیکھتے ہیں۔ یہ رب کی صفت ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ کاف رو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ ایسا شرف ہے جو کسی کے اندر واقعی موجود ہو، یعنی لازم ہو۔ اب رب وہ ذات ہے جس سے کرم ہوتا ہے، جو کرم ہی کرم ہے، اور کوئی ذات، کوئی ہستی کریم نہیں ہو سکتی کرم کے بغیر، اور رب کی ذات، اس کا کرم تو ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہے۔ اب رب کی صفت ہی ہے کریم بھی، برب الکریم، لیکن یہاں پر کریم سے بھی آگے الاکرم، بہت ہی کرم والا بات کی جا رہی ہے۔ الاکرم سے مطلب ہے بلا غرض اکرام کرنے والا، عزت دینے والا۔ اب رب خود بھی عزت والا ہے اور عزت دینے والا بھی ہے، اور ہمیں اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ عزت کس چیز سے ہے؟ عزت ہے پڑھنے سے، علم سے۔ تو علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، لیکن خود کو کبھی بڑا نہیں سمجھنا، کیونکہ علم کو جو چیز خوبصورت بناتی ہے وہ ہے عاجزی، ہمبلنس۔ علم کا جو تکبر ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کی بیس پر خود کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا علم تو اس کے لیے بے فائدہ ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو ہمیں اس سے خود کو بچانا ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان العزت للہ جمیعا، بے شک سب کی سب عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اگر ہم انسانوں میں بات کریں کہ عزت کا معیار کیا ہوگا، تو انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والا شخص تقویٰ کی بیس پہ ہے۔ جس شخص میں تقویٰ جتنا ہوگا اتنی ہی اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ اب تقویٰ کی بیس کیا ہے؟ تقویٰ کی بیس ہے علم اور خشیت اللہ۔ تقویٰ بڑھتا ہے علم کے ساتھ ساتھ۔ جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی سیڑھیاں اوپر چڑھتے جاتے ہیں، علم کے جو درجے ہیں وہ آپ کے اوپر بڑھتے جاتے ہیں، تقویٰ بھی بڑھتا جاتا ہے اور ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے نا، ویسے ویسے تقویٰ بڑھتا ہے، اور یہ سب علم کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں تقویٰ کی دعا مانگنی ہے اپنے لیے، اور وہ خوبصورت دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اکرم کس لحاظ سے ہے۔ تھوڑی سی بات ہم نے پہلے بھی یہ کی تھی کہ اللہ تو کرم ہی کرم ہے۔ ہم اپنے اگر سراؤنڈنگز میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو ہمیں اللہ کا کرم ہی کرم نظر آئے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے نا کہ اس نے ہمیں انسان کی شکل میں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اشرف مخلوق بنا کر، اور پھر انسان کی زندگی کے لیے، اس کے سروائیول کے لیے جو کچھ ریکوائرڈ تھا، جو ریسورسز چاہیے تھے، جو اس کی نیڈز تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سب اسباب جو تھے وہ انسان کو مہیا کر دیے، اور پھر صرف چیزیں پرووائڈ نہیں کیں،
سب ریسورسز انسان تک بہم پہنچائے نہیں، بلکہ ان سب چیزوں کا جو یوز کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی انسان کو سکھا دیا، انسان کی فطرت میں رکھ دیا۔ تو اب اسی رب کا نام لے کر جو اکرم ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے اس آیہ مبارکہ میں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں پہلی وحی کے موقع پر اس آیہ نمبر 3 میں اللہ کا میسج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہوئے کہ پڑھ، تیرا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ تو آج ہمیں خود کے لیے جب ڈیلی لائف کنیکشن اس کا بنائیں تو ہمیں بھی علم کو حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا بہترین فہم عطا فرمائیں۔ آج کی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات پر بہترین طور پر غور و فکر کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔